ہم دنیا کے ناز نخروں کے لیے نہیں آئے جوانوں، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب، یہ دھوکے کا بازار ہے۔ اس کا ظاہر اور ہے، اس کا باطن اور ہے۔ اس دنیا کی خوشیوں کے پیچھے غم کی قطاریں ہیں، اس دنیا کی راحت کے پیچھے، اس دنیا کی خوشیوں کے پیچھے دکھوں کے سمندر ہیں جوانوں۔ اس دنیا کی عزت کے پیچھے ذلت کی سیاہیاں ہیں، اس دنیا کے اقتدار کے پیچھے زوال کا بہت بڑا سانپ ہے۔ اس کی زندگی کو موت کھا جاتی ہے، اس دنیا کی جوانی کو بڑھاپا کھا جاتا ہے، اس کی راحت کو مصیبتیں لے جاتی ہیں، اس کی سیج کو قبر کی سیج سے بدل دیا جاتا ہے، لٹھے کے سوٹ کو کفن میں بدل دیا جاتا ہے، مشہور نام کو مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ارے 10 منزلہ بلڈنگ بنانے والے، کیا پتا 10 ہاتھ گہری تیری قبر تیار ہو چکی ہو۔ ارے اونچے سے اونچے جوڑے پہ تیری نگاہ نہ جم رہی ہو، اور کیا پتا تیرے میرے کفن کا کپڑا بھی بازار میں آ چکا ہو۔ ارے بڑی عمدہ خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرنے والے، کیا پتا قبر کی اندھیری کوٹری تیرے میرے پیٹ کو پھاڑ کر پوری قبر کو بدبودار بنانے کے لیے تیار ہو چکی ہو۔ ارے خوشیاں منانے والے، کیا پتا کہ تیرے اوپر ماتم ہونے والے ہوں۔ ہائے ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے جوانوں؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا ہے؟ جوانوں، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اپنا لیں تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو گیا، اس کا رسول بھی راضی ہو گیا، تو ہم دنیا میں بھی سکون سے رہیں گے، آخرت میں بھی سکون سے رہیں گے۔